میرا نام محمد نواز، میں پاک اسٹڈی کا ٹیچر ہوں۔ آج ہم پچھلے دن کی طرح آج بھی قائد اعظم اور نظریہ پاکستان والے سوال میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو بیٹا کل ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مارچ 1944 میں طلباء سے خطاب فرمایا۔ تو بیٹا یہ MCQs بھی ہے کہ قائد اعظم نے طلباء سے خطاب کب فرمایا؟ مارچ 1944۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے یہی فرمایا تھا کہ پاکستان بنانے کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں تھی، انگریزوں کی چال بھی نہیں تھی، کیا تھی؟ صرف اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ مسلمان کی الگ پہچان ہے، مسلمان کو الگ رہنا چاہیے، اس کا الگ اپنا ایک وطن ہونا چاہیے۔ اس کے پیش نظر ہم نے پاکستان بنایا۔ تو بیٹا اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے 11 اکتوبر 1947۔ کب؟ 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب فرمایا۔ تو سب سے پہلے بیٹا دیکھیں MCQs ہے یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت پاکستان کے افسران سے کب خطاب فرمایا؟ 11 اکتوبر 1947۔ 11 اکتوبر 1947 کیا خطاب فرمایا؟ فرمایا 10 سال سے ہم جس مملکت کی تخلیق کے لیے کوشاں تھے۔ کیا بیٹا؟ 10 سال سے جس مملکت کی تخلیق کے لیے، جس مملکت کو، جس ریاست کو بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے، ہم تگ و دو کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، تو خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے مومن کا کوئی بھی کام وہ اس کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتا اس کام کی، بلکہ اپنے کام کی، اپنی کامیابی کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے۔ کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہوئی کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں کافر کو میں نے مارا، تو دوسرا صحابی کہتا ہے میں نے مارا، اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ تو بیٹا مومن کا کوئی بھی کام ہو، نیک کام، کامیابی والا، تو اس کی نسبت مومن جو ہے وہ رب کی طرف کرتا ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے، تو وہ یہی فرما رہے ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب ایک حقیقت بن چکی ہے۔ جس مملکت کی تخلیق کے لیے ہم کوشاں تھے، اب وہ ایک حقیقت بن چکی ہے۔ کیا مطلب کہ ہم اس کو حاصل کر چکے ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کا مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، پاکستان کے مقصد ہمارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے، ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے جس میں ہم آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، آزاد افراد کی طرح رہ سکیں۔ اپنی تہذیب، مسلمان کی اپنی تہذیب ہے، ہندوؤں کی اپنی تہذیب ہے، دیگر مذاہب کی اپنی تہذیب ہے، تو جب ایک ساتھ رہیں گے تو پہچان کیسے ہو پائے گی؟ جبکہ پہچان ضروری ہے، پہچان ضروری ہے، اسی لیے الگ وطن کے لیے کوشش کی گئی۔ تو مسلمانوں کی اپنی تہذیب ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا، اور جب بن گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی تہذیب اور ثقافت کو ترقی دے پائیں، اپنی تہذیب اور ثقافت کو ترقی دے پائیں، اور اسلام کے اجتماعی نظام عدل، اسلام کے اجتماعی نظام عدل، دیکھیں اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس کے تحت ہمسایہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہم نے ہر حال میں سلوک کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ رات کو بھوکا سویا ہے تو انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم، مخلوق تو سب اللہ کی ہیں، اللہ کے بندے ہیں سارے، تو ہمیں ہر کسی کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر ہمارا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا، ہم کھانا کھا کے سوئے، تو قیامت والے دن ہمیں اس کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصول پر عمل پیرا
اس میں بیٹا مدعا کیا تھا، اصل بات کیا تھی؟ اصل بات یہ تھی کہ جس مملکت کی تخلیق کے لیے 10 سال سے ہم کوشاں تھے، خدا بزرگ و برتر کی مہربانی سے اب وہ حقیقت بن چکی ہے، یعنی ہم حاصل کر گئے، اپنے مقصد تک پہنچ گئے۔ اب ہمارے لیے آگے کی منزل کیا ہے؟ ہمارے لیے مقصد کیا ہے اس کا؟ ہم نے کیوں حاصل کیا؟ ہم نے ایک ایسی ریاست بنائی ہے کہ جس میں آزاد افراد کی طرح رہ سکیں، اپنی تہذیب ثقافت کو ترقی دے پائیں، اسلام کے اجتماعی نظام عدل کے اصولوں پر عمل پیرا ہو سکے۔ تو بیٹا ایک موقع پر پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی اور یوں فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں اور لوگوں کے سامنے اسلام کے اصولوں کو آزما کے رکھ سکیں، لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ اسلام ہے، یہ دین ہے جس پر مسلمان عمل پیرا ہو کے کامیاب ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تو لوگوں کا ذہن پھر اسلام کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے، کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔